امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی ملٹری اور سیاسی قیادت ختم کر دی، پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے متعلق انتہائی سخت اور غیر معمولی بیانات دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی 48 اہم سیاسی اور ملٹری شخصیات کو مار کر ایرانی قیادت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی فورسز کو دھمکی دی کہ اگر پاسداران انقلاب نے ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اہم اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایران پر حملوں میں 4 ہفتوں سے زیادہ وقت لگے گا، جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، ایرانی رجیم کو کسی صورت ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی نہیں دے سکتے۔ فوجی آپریشن جاری رہے گا، امریکی شہریوں کے مرنے کا بدلہ ایران سے لیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار، ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں اعلان کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ بولے، امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ امریکی ایئر فورس کا F-15 لڑاکا طیارہ کویت میں زیر عمل مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارہ اچانک دوران پرواز فضا سے نیچے گر گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں طیارے کو زمین کی طرف تیزی سے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ طیارے کا پائلٹ بروقت ایجیکشن سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی فوجی حکام نے پائلٹ کے محفوظ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ کار فرما تھی۔ ایرانی فوج کی طرف سے اسرائیل اور دیگر خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں میں اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں پر حملے کیے گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن پر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی بحری بیڑے کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ابراہم لنکن کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی ہے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے دشمن کو واضح کیا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ ایران کی جانب سے مبینہ حملے اور جارحانہ اقدام پر خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کا شدید تشویش کا اظہار۔ رکن ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان، قطر اور کویت کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ خطے کے امن و استحکام کو کسی صورت متاثر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے ایرانی جارحیت کے تناظر میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے اور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں صدر ٹرمپ نے ایران کے امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت میں علاقائی اور عالمی امن پر پیش رفت اور اثرات کا جائزہ لیا۔ نیکسٹ، UAE نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ ایران کی طرف سے UAE پر حملوں کی وجہ سے UAE نے سفارتی تعلقات معطل کیے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں سینکڑوں اہلکاروں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی ریکارڈ۔ امریکہ میں ہونے والے سروے میں انکشاف۔ سروے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی 1% گر گیا۔ سروے میں 27% افراد نے امریکی حملوں کی حمایت، جبکہ 43% نے مخالفت کی۔ ہر 4 میں سے صرف 1 امریکی شہری نے ایران پر حملوں کی حمایت کی ہے، جبکہ 29% امریکی شہری اس بارے میں یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکورٹی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر محسن نقوی، عطا تارڑ، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ اس دوران علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ پاکستانیوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستانیوں کی ایران سے باحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ کے پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی شدید منفی اثرات۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں زبردست مندی کے باعث 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,52,991 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کاروبار میں بڑی گراوٹ کے بعد سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ مارکیٹ کھلتے ہی شیئرز کی فروخت کا رجحان بڑھا اور پھر کچھ دیر ہی کاروبار ہونے کے بعد ٹریڈ معطل کرنا پڑی۔ پاکستان اور IMF مشن کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب و معاشی ٹیم نے مذاکرات میں شرکت کی۔ IMF کی طرف سے مشن چیف کی سربراہی میں IMF ٹیم نے شرکت کی۔ پاکستان کی طرف سے IMF مشن کو رواں مالی سال کی 6 ماہ کی معاشی کارکردگی پیش کی گئی۔ معاشی ٹیم نے IMF وفد کو معاشی اصلاحات اور حاصل کیے گئے اہداف پر بریفنگ۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستان اور افغانستان کی فضائی حدود سے اوور فلائنگ کئی گنا بڑھ گئی۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق موجودہ صورتحال میں پاک افغان فضائی حدود سے کئی روٹس دنیا کے مصروف ترین کوریڈور بن گئے۔ فلائٹ ریڈار سے لی گئی تصاویر میں پاکستان اور افغانستان کی فضائی حدود میں پروازوں کا واضح رش دیکھا جا سکتا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا بتانا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود سے اوور فلائنگ کئی گنا بڑھنے سے ایویشن انڈسٹری کو لاکھوں ڈالر کا منافع حاصل ہونے کی توقع ہے۔ آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں 415 افغان طالبان کے اہلکار اور کارندے ہلاک اور 580 زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اعداد و شمار جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق دشمن کی 182 چیک پوسٹیں تباہ کی گئیں۔ افغان طالبان رجیم کی 31 چیک پوسٹوں پر پاکستان کا قبضہ۔ افغانستان میں 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان کے 115 ٹینک، آرمڈ وہیکلز، آرٹلری گنز مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملکی داخلی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو روم اور اٹلی میں ہونے والے وزرائے داخلہ اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پولینڈ میں ہونے والے 6 افریقی وزرائے داخلہ اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا، دونوں کانفرنسز میں شریک ممالک نے پاکستانیوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے جلد اجرا پر اتفاق کیا۔ رکن ممالک نے یورپی ممالک کی جانب انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات پر پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولینڈ اور اٹلی پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے جلد ویزا کی شرط ختم کر دیں گے۔ پاکستان کی امیگریشن اور بارڈر سیکورٹی کی صلاحیت اور استعداد کار میں بہتری کے لیے یورپی یونین میں جلد از جلد پلان پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے نئے پروگرام مریم کو بتائیں میں 10 دن میں 11 لاکھ افراد کی رجسٹریشن ہوئی۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل سائمہ فاروق نے معاونت کے طریقہ کار اور اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ہزاروں اہل شہریوں کو شناختی کارڈ ریکارڈ پر براہ راست موبائل وارڈز پر 10,000 موصول ہوئے۔ مریم کو بتائیں میں 9.1 لاکھ افراد کی موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹریشن ہوئی۔ 1.4 لاکھ افراد ہیلپ لائن 1000 کے ذریعے رجسٹرڈ ہوئے۔ 0.5 لاکھ افراد ویب پورٹل کے ذریعے مریم کو بتائیں میں رجسٹر ہوئے۔ مریم کو بتائیں میں اوسطاً روزانہ 1 لاکھ سے زائد افراد کی رجسٹریشن ہوئی۔ ہیلپ لائن 1000 پر 1 گھنٹے میں 18 لاکھ کال، 30,000 کالرز فی منٹ، 500 کالرز فی سیکنڈ کے ریکارڈ ہوئے۔ 1 سے زائد رجسٹریشن طریقہ کار کا مقصد ہر مستحق شہری کو درخواست دینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ 11 لاکھ خاندانوں کی رجسٹریشن عوام کے غیر معمولی اعتماد اور دلچسپی کا مظہر ہے۔ حکومت پنجاب کے کال سینٹر پر بیک وقت 800 کالز وصول کرنے کی سہولت موجود ہے۔ رمضان ریلیف اقدامات 2026 حکومت پنجاب کے کمزور اور مستحق خاندان کے معاشی تحفظ یقینی بنانے کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔